بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کیسے ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا اور یہ شادی کتنی خوبصورت اور پیارے انداز سے ہوئی تھی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی بڑی ہوئی اور ارد گرد کے صحابیوں کے رشتے آنے لگ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑا ہوا ہے۔ میری بیٹی کا رشتہ وہی کریں گے جہاں اللہ کو منظور ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر دیتے ہیں۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور ایک دوسرے سے بات کرنے لگے۔ وہ آپس میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتے کی بات کرنے لگے کہ سبھی صحابیوں نے رشتے کے لیے پیغام بھیجا ہے مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی بات نہیں کی۔ حضرت عمر فرمانے لگے، میرا خیال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی غریبی کی وجہ سے نہیں بات کر رہے، اگر ان کے دل میں یہ بات ہے تو ہم ان کی مدد کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کرتے ہیں، اگر وہ اپنی غربت کی وجہ سے بات نہیں کر رہے تو ہم ان کی مدد کریں گے۔ اس طرح وہ مسجد نبوی سے بات کر کے اٹھے اور حضرت علی کی تلاش کے لیے نکل پڑے۔ وہ صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، اے علی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے لیے بہت رشتے آئے ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کے انکار کر دیا، میں نے بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کا فیصلہ اللہ پر چھوڑا ہوا ہے اور آپ نے ابھی تک کوئی پیغام نہیں بھیجا۔ آپ میں سب اچھی عادتیں ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں۔ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر فرمانے لگے، ہمیں لگتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا رشتہ آپ پہ چھوڑا ہوا ہے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ کہنے لگے، مجھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پسند ہیں، میں ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اپنی غربت کی وجہ سے نہیں کوئی بات کر رہا۔ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کہنے لگے، اے علی، ایسا نہ کہو، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دولت ایک اڑتے غبارے کی طرح ہے۔ حضرت علی خاموش ہو کر گھر چلے گئے۔ گھر جا کر کچھ دیر کے لیے بیٹھ گئے، اس کے بعد اپنا اونٹ کھولا اور اس کے اوپر سوار ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس آ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اتنے میں حضرت کلثوم کی اندر سے آواز آئی، دروازے میں کون ہے؟ اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے آواز دی، اے کلثوم، یہ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں اور یہ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، دروازہ کھولو اور انہیں اندر آنے دو۔ حضرت کلثوم فرماتی ہیں، یہ سن کر میں اتنی تیزی سے اٹھی کہ چادر میں الجھنے لگی۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور دیکھا کہ حضرت علی کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اندر آ گئے اور پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ حضرت علی پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور زمین کھودنے لگے۔ یہ دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، کوئی بات ہے جو تجھے پریشان کر رہی ہے تو مجھے بتاؤ، میں تیری ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ حضرت علی فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان آپ پر قربان، آپ نے مجھے میرے چچا اور میری چچی سے گود لیا، میں اس وقت نہ سمجھ تھا، آپ نے میری رہنمائی فرمائی، آپ نے مجھے ماں باپ سے بڑھ کر محبت کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے ذریعے ہدایت فرمائی، میں اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں میرا گھر اور میری بیوی ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے نکاح میں لانا پسند کریں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے کھل پڑے اور مسکرا کر کہنے لگے، اے علی، تم سے پہلے مجھے جبرائیل یہ پیغام دے چکا ہے۔ اے علی، مجھے یہ بتاؤ، تمہارے پاس کوئی چیز ہے جو تم فاطمہ کو دے سکو؟ حضرت علی نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری حالت جانتے ہیں کہ میرے پاس صرف ایک تلوار اور ایک پانی لانے والا اونٹ ہے، ان دونوں چیزوں کے علاوہ میرے پاس کچھ اور نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تلوار کو اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے اور اونٹ سے پانی لا کر اپنا گھر چلاؤ گے اور سفر میں بھی یہ اونٹ تمہاری رہنمائی کرے گا، لیکن جراح کے بدلے میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے،
علی تیرا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر ہی کر دیا ہے، تیرے آنے سے پہلے جبرائیل پیغام دے گیا ہے، تم مسجد چلو، میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں اور تمہارا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا اعلان کروں گا۔ حضرت علی خوشی سے باہر نکلے اور خوشی سے جا رہے تھے۔ راستے میں حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ٹکر ہوئی۔ وہ پوچھنے لگے، اے علی، تم اتنے خوش ہو کر کہاں جا رہے ہو؟ اور حضرت علی نے جواب دیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے نکاح کا فیصلہ مجھ سے کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے میرا اور فاطمہ کا نکاح آسمانوں پر کر دیا ہے۔ میں مسجد جا رہا ہوں۔ وہ خوش ہو گئے اور تینوں صحابی مسجد کی طرف جانے لگے اور ان کے پیچھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے کہا، اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آسمانوں پر کر دیا ہے، اور مجھے حکم دیا ہے میں بھی نیچے ان کا نکاح کر دوں اور اعلان کر دوں کہ میں نے اپنی بیٹی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دیا ہے۔ اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نکاح حضرت علی سے پڑھ دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اے علی، خطبہ نکاح پڑھو۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر یہ خطبہ پڑھا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ان کی رحمت کا شکر ادا کرتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا، نکاح اللہ کے حکم پر عمل ہے اور آپ نے اس کی اجازت دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے، میری اس جراح کو بطور حق مہر ادا کر دیا ہے، میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس نکاح پر راضی ہیں۔ تم سب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو اور نکاح کے گواہ بن جاؤ۔ سبھی مسلمانوں نے وہ نکاح قبول کیا اور کہا، اللہ اس جوڑے کو کئی نعمتوں سے نوازے اور یہ جوڑا محبت اور خوشی سے رہے۔ یہ نکاح خوبصورت طریقے سے ہو گیا۔ ان دونوں نے بہت صبر کی زندگی گزاری اور ان پر غربت کے بہت ہی امتحان آئے، لیکن انہوں نے صبر کے ساتھ زندگی گزاری۔ اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے میں بہت محبت قائم کی تھی۔ آخر میں میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔